خیرٌ لاکا، کاف زبر کا کی ضمیر مخاطب ہے مصطفیٰ کریم کی طرف۔ اے میرے محبوب، تیری ہر آنے والی گھڑی خیرٌ لاکا من الاولی، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ ایک مثال تمام مفسرین کی تفسیروں میں سے مفتی بغداد حضرت علامہ سید محمود آلوسی المتوفی 1270 ہجری اسی آیہ طیبہ کے تحت لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، جو عربی میں انہوں نے لکھی، فرمایا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْكَرَامَاتِ السَّنِيَّةِ الَّتِي لَا تُحِيطُ بِهَا الْعِبَارَاتُ وَتَقْصُرُ دُونَهَا الْإِشَارَاتُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضِ الْمُبَادِئِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَطَالِبِ۔ مطلب کیا ہے کہ ان عمدہ لاجواب کرامات کے علاوہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضائل اور کمالات لا تحیط بہا العبارات وتقصر دونہا الاشارات بمنزلۃ بعض المبادئ بالنسبۃ الی المطالب، فرمایا آپ کو وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں جس کی عبارات احاطہ نہیں کر سکتی اور اشارات ان کے سامنے بنیادی مطالب تک پہنچنے سے بھی قاصر ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے انہیں ان کے اعمال کے مطابق اسی دنیا میں ان کا صلہ ملتا گیا۔ جو بھی آئے دنیا میں ان کے اعمال کے مطابق اس دنیا کے اندر جو ان کا صلہ تھا وہ ان کو ملتا گیا، لیکن آپ کو جو عظمتیں اور رفتیں عطا ہوئیں ان کا سلسلہ کبھی اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ جو وصف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس میں کبھی نقص نہیں آئے گا اور نہ انقطاع آئے گا، بلکہ وہ وصف ہر لحظہ پہلے سے زیادہ روشن اور بلند ہوتا جائے گا۔ یہ میں نے صرف خالصتاً عبارت پیش کی ہے مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، دیگر بھی جتنے مفسرین ہیں اسی طرح کی عبارات لکھی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کما حقو ان عبارات کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب بیان کرنا یہ ہے کہ اے میرے محبوب، دنیا میں جتنی ہستیاں آئیں ان کا دنیا میں جتنا حصہ تھا جوں وقت گزارتے گئے رب نے عطا کر دیا۔ میرے محبوب، جو کمالات، جو اوصاف تو لے کر دنیا میں آیا، جتنے تک وقت ختم نہیں ہوگا، نہ صرف یہ کہ تیرے کمالات اسی طرح رہیں گے، بلکہ جتنے تک وقت ختم نہیں ہوگا تیرا ہر کمال، تیرا ہر وصف، تیری ہر خوبی اور تیرا ہر کمال جو وقت آگے جائے گا بلندیوں کی طرف پرواز کرتا رہے گا۔ ابھی بھی آپ نے اس آیت طیبہ کے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔
علماء مفسرین کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تیرے جتنے اوصاف ہیں، قرآن پاک کا پہلے گتے والا صفحہ اور اگلا صفحہ 99 صفتیں خدا کی، اور سارا قرآن ادھر پلٹیں، آخری صفحہ اور گتے والا صفحہ، وہاں بھی 99 نام ہیں۔ قرآن سے اس طرف بھی 99 نام، ہر نام کے بعد جل جلالہ، اور سارا قرآن اس طرف پلٹیں دوسری طرف دیکھیں، وہاں بھی 99 نام، ہر نام کے ساتھ صلی اللہ ہو۔ کیا مطلب بنا؟ کہ اللہ کی صفات میں سے یہ ساری 99 صفتیں نہیں اللہ کی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں جو انسان کے ادراک سے بھی باہر ہیں، لیکن ان میں سے یہ 99 صفتیں خدا کی، ہر صفت کا ایک نام، اور پورا قرآن اس طرف پلٹو تو آگے آخری صفحہ اور گتے والا صفحہ 99 نام، اور ہر نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر صفت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 99 صفتیں۔ اے محبوب میں نے تمہیں جو بھی دیا، چاہے وہ تیرے ذاتی کمالات ہوں، تیری سیرت ہو، تیرا کردار ہو، تیرے اوصاف ہوں، تیرے محمد ہوں، تیرے محاسن ہوں، تیرے فضائل ہوں، جو جو وصف میں رب نے تجھے عطا کیا، ہر وصف، ہر خوبی، ہر حسن اور ہر کمال، جوں والآخرۃ خیر لک من الاولی، زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، تیرے ہر کمال میں کمال آتا جائے گا۔ جذباتی بات نہیں، جملہ قرآن کا ہے، لیکن آپ کو جو عظمتیں اور رفتیں عطا ہوئیں ان کا سلسلہ کبھی اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ جو وصف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس میں کبھی نقص نہیں آئے گا، اس میں انقطاع نہیں آئے گا، بلکہ وہ وصف ہر لحظہ، وہ وصف ہر لحظہ، وہ خوبی ہر لحظہ، وہ کمال ہر لحظہ، وہ حسن ہر لحظہ پہلے سے بھی زیادہ روشن اور زیادہ بلند تر ہوتا جائے گا۔ کائنات کے اندر جو وقت ہے جس کو آپ ٹائم کہتے ہیں، ٹائم، اس کی گھڑیوں اور ساتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس لمحے شروع ہوا، کس لمحے میں ختم ہوگا۔ یعنی یہ وقت آج تک چل رہا ہے اور بزبان قرآن ایک نیا جہان شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہ عظمت اور رفت عطا کی ہے کہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی، جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی حد موجود ہے۔ اس لیے آپ کے ظاہری و باطنی کمالات انسانی عقل میں کبھی نہیں سما سکتے، البتہ انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت اور اتباع اور ادب و تعظیم اور بکثرت درود پاک کا نذرانہ اور بکثرت با مبالغہ ذکر عظمت مصطفیٰ کے ذریعے ان کمالات سے فیض کی خیرات حاصل کر سکتا ہے۔ مزید قابل غور بات یہ ہے کہ کائنات کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کو زوال عطا فرماتا ہے، ہر کامیابی ناکامی میں بدلتی ہے، جو بھی کمال ہے زوال آتا ہے، ہر جوان اپنی نوجوانی کھو دیتا ہے، ہر جوان آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہو جائے گا،
اسی طرح چاند ہے، سورج ہے، اپنے عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے لیے ایک الگ اصول جاری فرماتا ہے، یعنی ہر کمال کو زوال ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کمال ہی کمال ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رب نے فرمایا محبوب ہر کمال کو زوال ہے، یہ اصول ساری کائنات کے لیے ہے، تیرے لیے یہ اصول نہیں۔ تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ہر کمال ہر آنے والی گھڑی پہلے سے ڈبل ہوتا جائے گا۔ لا زوال و بے مثال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور نبی کریم کی سیرت لا زوال بے مثال، سیرت کا اسوہ کامل، اور رہتی دنیا تک انسانیت کے تمام شعبہ حیات کے لیے منارہ نور ہے۔ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کی سیرت ان کے زمانے سے متعلق رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، زمانہ گیا سیرت کی ضروریات گئیں۔ لوگ سیرت بھی دیکھتے ہیں نا، ہر بندے کی سیرت اس کے زمانے کے ساتھ پیوست ہے۔ صدی بدل گئی، زمانے کا لہجہ بدل گیا، اس بندے کی سیرت پچھلی صدی میں تو سیرت تھی، اگلی میں سیرت نہ رہی، اگلی میں سیرت نہ رہی، لیکن رب نے فرمایا محبوب سیرت ہو یا صورت ہو، حسن ہو وصف ہو، کمال ہو، عروج ہو، عظمت ہو، مقام ہو، اے محبوب تیری سیرت بھی ایسی ہے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کتنے ہی تغیر و تبدل ہو جائیں، تبدیلیاں آ جائیں، مزاج بدل جائیں، سائنس ترقی کر جائے، انسان ترقی کے عروج تک پہنچ جائے، لیکن اے محبوب میں رب کا اعلان قرآن کریم میں یہی ہوگا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کی سیرت صدی کے ساتھ مکمل نہیں، بلکہ جو جو زمانہ آتا جائے گا محبوب کی سیرت کمال کے نقطہ عروج تک پہنچتی جائے گی۔ مصطفیٰ کی سیرت کا ایک ایک پہلو آنے والی تمام انسانیت کے لیے منارہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کی قرآن میں بے شمار شانیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک مقام سورہ الاعراف آیت نمبر 157 فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ ہم المفلحون۔ فرمایا او کتاب والو جو تم بڑے اکڑ کے سینہ تان کے کہتے ہو ہم انجیل والے، ہم تورات والے، یہ محبوب
جو میں نے اب بھیجا اس کی سیرت کا تذکرہ مکتوباً لکھا ہوا ہے عندہم ان کے پاس فی التورات تورات والو تورات کھولو والانجیل انجیل والو انجیل کھولو میرا محبوب مکے میں جو زندگی گزار رہا ہے اس کی ادائیں تمہاری کتابوں میں میں رب نے پہلے سے لکھ کے بھیج دی ہے۔ فرمایا کام کوئی برا نہیں کرتا وَيَأْمُرُهُمْ بالمعروف حکم دیتا ہے نیکی کا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ اور منع کرتا ہے برائیوں سے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتا ہے تم پر خبیث چیزیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اے انجیل والو اے تورات والو یہ اس نبی کو رب نے اختیار دیا ہے جس کو یہ حلال کہے گا وہ حلال بنے گی جس کو یہ حرام کہے گا وہ حرام بنے گی اور جو اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھے گا حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھے گا اور فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اس پر ایمان لائے گا وَعَزَّرُوهُ اس کی عزت کرے گا وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کرے گا وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرے گا النور اس نور کی الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جس کو میں نے اس کے ساتھ نازل کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سنن جاری کر رہا ہے محبوب کا کمال تو تمہاری عقلوں میں آنے والا نہیں لیکن اگر تم میرے محبوب کی نقل کر لوگے تو محبوب کی نقل کرنے والے اولئک هم المفلحون اللہ کے ہاں کائنات میں یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ یہ ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیسے حسن و کمال اور خوبی ایسے دی کہ جوں جوں زمانہ آگے جا رہا ہے اس میں ترقی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں فرما دیا محبوب کو اختیار ہے جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے اور فرمایا ہے انجیل والو اے تورات والو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ نہیں ہے کہ تم نے نبی کو پہچانا نہیں تم میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو اور میں نے محبوب کو یہ عظمتیں عطا کی تم جانتے ہو اور میں نے محبوب کو یہ فرما دیا کہ اے محبوب جو تو حلال کر دے وہ جائز ہے جو تو حرام کر دے وہ ناجائز ہے اس لیے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کو حلال سمجھے گا حرام کو حرام سمجھے گا اس کا درجہ صرف محبوب کی بارگاہ میں بلند نہیں رب کائنات کی بارگاہ میں بلند ہوگا کیوں رب کی بھی وہی شریعت اور مرضی ہے جو مصطفیٰ کی ہے خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ تو تھے اللہ حضرت اور اللہ حضرت کے شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی میرے استاد گرامی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے استاد محترم سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا نعیم سیاہ کار پر بھی کرم ہو نعیم اپنے بارے میں کہا سید نعیم الدین مراد آبادی نعیم سیاہ کار پر بھی کرم ہو دو عالم کو دولت عطا کرنے والے جس کو دیا مصطفیٰ نے دیا
اے دو عالم کو دولت عطا کرنے والے، کچھ ہم پہ بھی کرم نوازی فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو کچھ لوگ جو بیان کرتے ہیں، میں سیرت کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب پہلی تو بات ہے کہ نبی کی سیرت کو سب سے پہلے بیان کیا اللہ کے قرآن نے، قرآن کے بعد پھر بیان کیا بخاری و مسلم اور صحیح جتنی بھی حدیثیں ہیں احادیث کی کتب نے، اور اس کے بعد باقاعدہ سیرت کے نام پہ جو اس روئے زمین پر سب سے پہلی کتاب میرے نبی کی زندگی پر لکھی گئی، علامہ ابن اسحاق، انہوں نے المغازی و ایام رسول اللہ یہ لکھنی شروع کی، لیکن تکمیل سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے شاگرد علامہ ابن ہشام نے اس کتاب کو سیرت ابن ہشام کے نام سے اپنے استاد کی لکھی اس کتاب کو مکمل کیا، اور پھر مراکش سے علامہ سہیلی نے ابن ہشام کی 4 جلدوں کی جو شرح کی، اس روح زمین پر مصطفیٰ کریم کی سیرت پر پہلی شرح جو عربی میں لکھی گئی اس روح زمین پر، اس کا نام ہے الروض الانف۔ سیرت ابن ہشام سے لے کر یہ پہلی کتاب ہے۔ علامہ دمشقی صالحی شامی کی کتاب سبل الہدی والرشاد، یہ اس کتاب تک آپ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں سب کا اگر مطالعہ کریں تو اس سے جو نچوڑ نکلتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نچوڑ پچھلے چند سالوں میں میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے میرے نبی کی سیرت کو ان ساری کتب سیر کو پڑھ کے کھنگال کے ایک مختصر انداز میں بیان کیا 7 جلدوں میں ضیاء النبی کے نام سے۔ جو بندہ میٹرک یا ایف اے ہے وہ خرید کر یہ پڑھے اپنے نبی کی سیرت، تو یہ 7 جلدیں پڑھے گا تو 14 صدیوں میں جتنی سیر کی کتابیں ہیں ان سب سے اس کو چھٹی مل جائے گی، وہ کنارہ کش ہو جائے گا، سب کچھ اس کو یہ ضیاء النبی شریف کی 7 جلدوں میں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کمال کی سیرت لکھی گئی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب، یہ دیگر کتب سیرت کا تاج ہے۔ اس کو لکھا علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور علامہ قاضی ایاز مالکی عظیم صوفی بزرگ عاشق رسول شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر تھے۔ بغداد میں حضور غوث اعظم فیض تقسیم فرما رہے تھے، اور انہی دنوں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش میں موجود تھے۔ آپ کا مزار پر انوار رباط میں موجود ہے۔ آپ نے پوری زندگی 80 کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے پہلا درجہ ملا وہ کتاب الشفاء کو ملا۔ اب کتاب الشفاء کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ اس کے دیباچے میں قاضی ایاز نے ایک عبارت لکھی، وہ عبارت حل ہے آج کل کے ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ علماء کی بیماری کا۔ یہ مقصد تھا آپ کے سامنے رکھنا۔ آپ نے لکھا، آپ نے کہا بہت سے افراد بیمار ذہنیت کے ہیں اور انہیں عقیدے کی بیماری لگ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیمات مصطفیٰ کی بات کریں اور ذات مصطفیٰ کی بات نہ کریں، سیرت کی بات کرو اور سیرت کی بات کرو۔ بیمار ذہنیت کے لوگ کہتے ہیں محض تعلیمات ضروری ہیں، لہذا ذات کی بات ضروری نہیں۔ تو قاضی ایاز مالکی آپ نے قلم اٹھایا اور فرمایا جب تک ذات مصطفیٰ سے تعلق قائم نہ ہوگا اور سرکار کے قدموں تک یہ آپ پہنچیں گے نہیں، تو حضور کی ذات تک رسائی حاصل نہ ہو تو اس وقت تک تعلیمات تک بھی رسائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جو حضور کی عظمتوں کے دن بھی سیرت کرتے ہیں ان کا ذہن بیمار ہے۔ کتاب ہے کتاب الشفاء، اور کتاب الشفاء کا مقام بڑا بلند ہے۔
اس کو منظور کیا خود مصطفیٰ کریم نے اور فرمایا جو لکھا ہے ٹھیک ہے چھپوا دو۔ اور قاضی عیاض مالکی کے بھتیجے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے زمانے میں ہوئے، مراکش میں ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا تخت پہ آقا نامدار ہیں اور ساتھ قاضی عیاض ہیں، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی دیکھ کے پیغمبر کے ساتھ میرا چاچا قاضی عیاض مالکی۔ تو قاضی عیاض نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے فرمایا بھتیجے پریشان نہ ہو، جو میں نے کتاب لکھی ہے الشفاء شریف، اس کو خریدو، اس کے ساتھ وابستہ رہو۔ یہ مجھے جو مقام ملا ہے اس شفاء شریف کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے۔